الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا ابھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکلا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا
تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. حاضرین محترم، جیسا کہ میں نے شروع میں کیا تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان ایک شدید کرب میں ایک تکلیف پر مبتلا ہیں. اسی طرح 3 ہفتوں سے سیدی ہمارے شاہ صاحب نیدہ اجتماع بھی آپ نے دیکھا کہ نماز جمعہ میں آپ فلسطین کے ان مظلوم مقہور متاثرین بھائیوں سے جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی فرما رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرما رہے تھے. یہ اچانک ہم نے یہ مختصر سا پروگرام شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم ان کی آواز تو بن سکتے ہیں. اس لیے ایک مختصر سا پروگرام ہم نے یہاں ترتیب دی ہے جس کا ہم باقاعدہ طور پر اس طرح ہم کام تو نہیں کر سکے، لیکن یہ ایک آواز ہے جو ہم سب جو ہیں وہ فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ ظلم کے بربریت کے بادل چھٹ جائیں گے اور اسرائیل اور دشمنان اسلام جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں گے. اب میں محسن عتیق صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ چند منٹوں کے لیے اپنے جذبات کا اور خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام محترم قبلہ پیر طریقت عارف بہاءالحق شاہ صاحب، ہماری مسجد زاویہ اور تمام انتظامیہ کمیٹی اور تمام اہل مسلمان جو آج یہاں موجود ہے، میں یہ انتہائی رنجیدہ اور غم کا معاملہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر، میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک ڈاکٹر وہاں فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس پر وہ وہاں مسلمانوں کا علاج کر رہا تھا اور ادھر ہی ساتھ والے بستر پہ اس کے والدین کی لاشیں آ پہنچی تھی. یہ ایک ایسا دردناک ایک واقعہ تھا کہ ہم لوگ جب سوچتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر بھی ہماری روح جو سی ہے لرز اٹھتی ہے. مسلمانوں کا فلسطین کے یا پوری دنیا میں ہم لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم لوگ آج بھی اسلام پر، دین پر عمل پیرا ہے. اسلام نے ہمیشہ ہم لوگوں کو سکھایا کہ ہم نے بھائی چارے سے ایک دوسرے کے حقوق کو عزت دینی ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اور آج ہم اس پر قائم ہیں. لیکن آپ دیکھیے جس طرح اسرائیلی فسطاطیت وہاں مسلمانوں پر غاضب ہے، وہاں جس طرح سے لوگوں کو روندا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی اور دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج اکٹھا ہو کر یہ پیغام دینا ہوگا. آج جب یہاں ہم اکٹھے ہیں، کم از کم یہاں سے ہم جائیں گے تو شاید ہمارے اندر ضمیر مطمئن ہو کہ جو ہم حصہ ڈال سکے تھے ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا. اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی جگہ جس بھی ملک میں موجود ہے، سوشل میڈیا پر موجود ہے، جہاں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ آج کے دور میں جہاں پڑھائی لکھائی اور شعور کا معاملہ ہے، اس میں بھی اگر ایسی فسطاطیت ہوگی تو ہم لوگ کہاں جائیں گے. مجبور نہ کیا جائے، کوشش نہ کی جائے کہ ہم لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ ہم لوگ بھی اس قدم پر جا پہنچے کہاں سے واپسی نہ ہو. کل میرے بھائیوں رات کو ادھر ہم نے دیکھا ادھر بارڈر سے فائرنگ شروع ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اسے تھوڑا سا ہمیں اپنے اندرونی حالات پہ بھی دیکھ لینا چاہیے.
کہیں ہماری پاک فوج نے کوشش کی ادھر جانے کے لیے؟ کہیں اس کے ریئیکشن میں تو نہیں ہماری پاک فوج کو وہاں مصروف کرنے کی کوشش کیجیے؟ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جسے ہم نے اندرونی اور بیرونی طور پر لڑنا ہے. اس لیے پاک فوج کا بھی ساتھ دیں، پاکستان کو یکجا ہو کر ایک آواز بلند کریں اور اپنی مسلمانیت کا حق ادا کرنا چاہیے. ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جس فورم پہ جہاں کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی آوازیں بلند بھی کریں گے، کلمہ حق بلند کریں گے. بہت بہت شکریہ. نعرہ لگائیے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. آخر میں چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مختصر پروگرام ہے، شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ پورے اہلیان کینٹ کی طرف سے ہم یہ حاضری جو ہے ہم ان کے مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے پیش کریں، تو میں اپنا طرف سے مفتی شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے معزز ساتھ میں مستفیض ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز اراکین حاضرین، میں اس موقع پر سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، مجاہدین فلسطین کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو بیداری ایمان اور اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. دیکھیں، جو قوم بے اتفاقی کا شکار ہو جاتی ہے، بے حسی کا شکار ہو جاتی ہے، تو دشمن چاہے کمزور بھی ہو اسے نیست و نابود کر دیتا ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ 55 اسلامی ملک ہیں اور ان میں نہ دولت کی کمی ہے نہ اسلحے کی کمی ہے، لیکن اتنی بے حسی کیوں ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے نزدیک امت مسلمہ کو وہن کی بیماری لگ جائے گی. یا رسول اللہ، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا زندگی سے پیار اور موت کا خوف. اس لیے میرے دوستو، آج چونکہ یہ دنیا ہے یہ اپنے اختتام اور انجام کی طرف جا رہی ہے اور ایسے معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آمد کا سلسلہ شروع ہونا ہے. وہ باتیں حقیقت ہیں اور جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بھی حقیقت ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں. لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے جتنے جتنے انسانوں کی استطاعت ہے، طاقت ہے، ہم جہاں بھی کوئی مسلمان پریشانی کا شکار ہے اس کی آواز بنیں، اس کے دکھ درد میں اس کے شریک ہوں، اس کے لیے جس قدر وسائل ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ہمارے اہل فلسطین بھائی جو اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہے، اور یقین مانے کہ ہم بے بس بھی ہیں اور اس طرح کر بھی کچھ نہیں سکتے، صرف دعا کر سکتے ہیں. اس طرح ہم نکل سکتے ہیں، ہماری اتنی طاقت ہے. آگے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، کوئی ابابیل بھیج دے، ظاہر وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غیبی مدد ضرور آئے گی اور اہل فلسطین پر اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے. لیکن قربانیاں دینا ہوں گی، مشکل وقت کو سہنا ہوگا، کربلاؤں سے گزرنا ہوگا. تب جا کر ہم کو وہ ایک اسلام کا پودا اس کو خون دینا ہوگا، تب جا کر ہمیں اسلام کی وہ خوشبو نظر آئے گی. میرے دوستو، فلسطین ہے، کشمیر ہے، یہ یہاں کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تو خون کا ایک سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں کی مدد فرمائے. اور دیکھیں جس طرح آپ موبائل پہ دیکھتے ہیں، محسن عتیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایسے مناظر ہیں کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں ایک بچے کا وہ کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ماؤں بہنوں کے بھائیوں کے وہ جسم کٹے ہوئے ہیں اور وہ لاشوں پر بیٹھ کر پتہ کیا آیت پڑھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ میں نے تمہیں ایمان دیا ہے میرے بندوں، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، پھلوں میں کمی کر کے، رزق میں کمی کر کے، اولاد میں کمی کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی بے حسی میں دور فرمائے. یہ اسلامی ملک ہوتے کہ کفر اکٹھا ہے. حضور نے فرمایا کفر اکٹھا ہے، تم بھی اکٹھے ہو جاؤ. اگر ایک ہو گئے تو پھر تم کفر کا مقابلہ کر سکتے ہو. چاہے دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، اگر تم مسلمان ایک ہو تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے دوستو، ہم اپنی آواز ہی پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، ہماری بہنوں کی مدد فرمائے اور یہودیوں کے ظلم و ستم سے، بربریت سے محفوظ فرمائے ان کو.
اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کی افواج پاکستان کی بھی دستگیری فرمائے. ہمارا بھی ایک ازلی دشمن جو ہمارے بارڈر پر موجود ہے اور ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان کو اندرونی بیرونی جو ہے وہ معاملات میں کمزور کیا جائے. آپ کبھی بھی کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے جس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہو، جس سے ہمارے کسی ریاستی ادارے کو نقصان ہوتا ہو، جس سے ہمارے کسی بہن بھائی کی عزت کو نقصان ہوتا ہو. کبھی کسی ایسے معاملے کا حصہ نہ بنے، بلکہ ایسے معاملے کا حصہ بنے جس سے اسلام کی عزت ہو، ہمارے بھائیوں کی عزت، ہمارے ملک کی حرمت اور عزت میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کی مدد فرمائے، پاکستان کی مدد فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد البارک وسلم علیہ. یا اللہ سب کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری فرما. یہود و حنوب کے ظلم سے بربریت سے نجات عطا فرما. غیبی ابابیل بھیج یا اللہ ان کی مدد فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما. یا رب العالمین ہم کمزور و ناتوان ہو گئے یا اللہ بہت کچھ نہیں کر سکتے. یہ چھوٹی سی ہمارا احتجاج ہے، چھوٹا سا ہمارا اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رب العالمین امت مسلمہ پر اپنا فضل فرما. امت مسلمہ پر کو باہم اتفاق اتحاد عطا فرما. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی